السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روڈ ڈیلیوری کے دو کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ دونوں ڈاکٹرز سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبیین و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی روداد بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درجہ ذیل آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو کہ 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا کہ مورث چھوڑ کے مرا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو اور ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے 6واں حصہ ہے اگر میت کی کچھ اولاد ہو، اور اگر میت کی کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کے ماں باپ کا 1/3 ہے، اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ وصیت نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جاوے یا قرض کے بعد تمہارے اصول و فروغ جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان کا کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا ہے، بالیقین اللہ تعالی بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس معمے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیے و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا کہ ڈاکٹر حیران و ششدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گئے۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامن کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا، اور جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔